محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ناظرین حضرات، معلم الانشاء حصہ اول میں آج ہمارا سبق الدرس الحادی عشرہ سے ہے، 11واں سبق۔ الدرس الحادی عشر، 11واں سبق۔ اس سبق میں ماضی بعید اور ماضی استمراری منفی بنانے کا قاعدہ بیان کیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ماضی بعید منفی بنانے کا ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ شروع میں کانا کے شروع میں، ماضی بعید میں کانا آتا ہے تو کانا کے شروع میں ما نافیہ لگا دیا جائے تو ماضی بعید منفی بن جاتا۔ جیسے کانا ذہبا، وہ ایک مذکر گیا تھا، ماضی بعید مثبت ہوا یہ۔ اب اس میں کانا کے شروع میں ما نافیہ لگا دیں، ما کانا ذہبا، تو اب یہ ماضی بعید منفی ہو گیا۔ ترجمہ ہوگا وہ ایک مذکر نہیں گیا تھا۔ تو ماضی بعید میں ما نافیہ لفظ کانا سے پہلے داخل کیا جاتا ہے، لفظ کانا کے بعد جو اصل فعل ہے اس پر ما نافیہ داخل نہیں کیا جاتا۔ اور ماضی استمراری بنانے کے دو قاعدے ہیں۔ ماضی استمراری دو طرح سے بنایا جاتا ہے، ایک یہ کہ لفظ کانا سے پہلے ما نافیہ داخل کر دیا جائے، جیسے کانا یذہب، وہ ایک مذکر جاتا تھا، مثبت ہوا۔ اب ماضی استمراری منفی بنانا ہے تو لفظ ما کانا سے پہلے داخل کر دیں، ما کانا یذہب، وہ ایک مذکر نہیں جاتا تھا۔ اور یا ما نافیہ لفظ کانا پر داخل نہ کیا جائے بلکہ اصل فعل پر ہی داخل کر دیا جائے، تو یہ ماضی استمراری بنانے کا دوسرا قاعدہ ہے۔ جیسے کانا یذہب سے کانا ما یذہب، ما نہیں لا داخل کر دیا جائے، کیونکہ اس میں فعل مضارع ہوتا ہے دوسرا۔ تو کانا لا یذہب، وہ ایک مذکر نہیں جاتا تھا، تو دوسرا فعل کیونکہ مضارع ہے اس لیے ما نافیہ نہیں آ سکتا، کیونکہ مضارع منفی بنانے کے لیے لا آتا ہے، ما نہیں آتا ہے۔ تو اگر لفظ کانا سے پہلے ما نافیہ داخل کر کے ماضی استمراری منفی نہیں بنا رہے ہیں بلکہ اصل فعل پر داخل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ما نہیں بلکہ لا داخل کرنا ہوگا۔ کانا لا یذہب، وہ ایک مذکر نہیں جاتا تھا۔ تو الدرس الحادی عشر، 11واں سبق،
ماضی استمراری منفی۔ ماضی بعید میں چونکہ دونوں فعل ماضی ہی ہوتے ہیں اس لیے شروع میں مانافیہ بڑھا کر حسب قاعدہ اسے مثبت سے منفی بنا لیتے ہیں۔ کنتو ذہبتو سے ما کنتو ذہبتو، میں نہیں گیا تھا۔ حسب قاعدہ، قاعدہ کے مطابق، جیسا کہ قاعدہ ہی ہے کہ منفی بنانا ہو تو مانافیہ لگا دیں، مگر ماضی استمراری میں چونکہ کانا فعل ماضی اور بعد کا فعل مضارع ہوتا ہے اس لیے اس کے منفی صیغے بنانے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ کانا کے شروع میں مانافیہ بڑھا دیا جائے، جیسے ما کانا یلعبو، وہ نہیں کھیلتا تھا۔ نمبر 2 دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کانا کے بعد دوسرے فعل کے شروع میں لائے نفی لگا دیا جائے، جیسے کانا لا یلعب، وہ نہیں کھیلتا تھا۔ التمرین 63، اردو میں ترجمہ کرو۔ ما کانا یذہب محمود الی المدرسۃ، محمود مدرسے کو نہیں جاتا تھا یا نہیں جا رہا تھا۔ اس میں ماضی استمراری منفی لفظ کانا سے پہلے ما لگا کر بنائی گئی ہے، یعنی پہلے قاعدے کے مطابق محمود مدرسے نہیں جاتا تھا یا نہیں جا رہا تھا۔ کانا لا یحفظ ابنک درسہ، کانا لا یحفظ یہ ماضی استمراری ہے، یہ منفی بنائی گئی ہے دوسرے قاعدے سے، اصل فعل پر لا داخل کر کے ماضی استمراری بنائی گئی ہے، کانا کے شروع میں ما لگا کر نہیں۔ تو کانا لا یحفظ یاد نہیں کرتا تھا، ابنوں کا تیرا لڑکا، تیرا لڑکا یاد نہیں کرتا تھا، درسہ اپنا سبق، تیرا لڑکا اپنا سبق یاد نہیں کرتا تھا۔ ما کنتم تلعبون فی المبارات، ما کنتم تلعبون یہ بھی فعل ماضی استمراری منفی ہے، اس میں کانا سے پہلے مانافیہ لگا کر منفی بنایا پہلے قاعدے سے۔ ما کنتم تلعبون تم نہیں کھیلتے تھے، فی المبارات میچ، میچ میں یا میچ، تم میچ میدان میں نہیں کھیلتے تھے، تم میچ میدان میں نہیں کھیلتے تھے۔ کنتم لا تحسنون السباحۃ من قبل، کنتم لا تحسنون تم اچھا نہیں کرتے تھے، یہ ماضی استمراری ہے، اصل فعل پر لائے نفی لگا کر بنائی گئی ہے، تم اچھا نہیں کرتے تھے، السباحۃ تیرنے کو، تیرنے کو اچھا نہیں کرتے تھے یعنی اچھا نہیں تیرتے تھے، تو تم اچھا نہیں تیرتے تھے، من قبل پہلے، تم پہلے اچھا نہیں تیرتے تھے۔ ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، ما کنت تتلو تم نہیں پڑھتے تھے، ماضی استمراری منفی ہے، کانا کے شروع میں مانافیہ لگا کر بنائی ہے، تم نہیں پڑھتے تھے، من قبل ہی اس سے پہلے، من کتاب کوئی کتاب،
تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ کانوا لا یتناہون، وہ لوگ، کانوا لا یتناہون، وہ لوگ آپس میں نہیں روکتے تھے یا ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے۔ تناہا یتناہا، تناہین کا معنی ہے ایک دوسرے کو روکنا، تو وہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے عن منکرن، اس برائی سے، فعلوہ جس کو انہوں نے کیا، یا جو برائی انہوں نے کی، جو برائی وہ کرتے تھے تو اس برائی سے آپس میں ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے، تو وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے نہیں روکتے تھے جو انہوں نے کی۔ کانوا لا یتناہون یہ ماضی استمراری منفی ہے، اصل فعل پر لا لگا کر بنائی گئی ہے۔ ما کنت تلعبین مع اترابکی، ما کنت تلعبین تو ایک مؤنث نہیں کھیلتی تھی، یہ بھی ماضی استمراری ہے، کانا کے شروع میں ما نافیہ لگا کر بنائی گئی ہے۔ تو ایک مؤنث نہیں کھیلتی تھی مع اترابک، اتراب ترب کی جمع ہے تربن، اور تربن کا معنی ہے ہم عمر، تو ایک مؤنث اپنے ہم عمروں کے ساتھ نہیں کھیلتی تھی، اپنی ہم عمروں کے ساتھ نہیں کھیلتی تھی۔ اس میں لڑکی یا مؤنث بڑھا دیا جائے تو معنی میں اور حسن آ جائے گا۔ تو ایک مؤنث اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ یا مؤنثوں کے ساتھ نہیں کھیلتی تھی۔ کنت لا تقبلین الہدیۃ من احد، کنت لا تقبلین تو ایک مؤنث قبول نہیں کرتی تھی، تو ایک مؤنث قبول نہیں کرتی تھی، یہ ماضی استمراری ہے، اصل فعل پر لا لگا کر بنائی گئی ہے۔ تو کنت لا تقبلین تو ایک مؤنث قبول نہیں کرتی تھی الہدیۃ تحفہ، تو ایک مؤنث تحفہ قبول نہیں کرتی تھی من احد کسی سے، کسی سے یا کسی کا، تو ایک مؤنث کسی کا تحفہ قبول نہیں کرتی تھی۔ التمرین 64، ماضی استمراری منفی سے متعلق مشق چل رہی ہیں۔ اس سے پہلے عربی کی ایک مشق ماضی استمراری منفی سے متعلق آ چکی، یہ اردو مشق ہے جس کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے اور ماضی استمراری منفی کا لحاظ رکھنا ہے۔ میں بنگلہ زبان نہیں سمجھتا تھا، میں نہیں سمجھتا تھا، یہ ہوا ماضی استمراری منفی صیغہ واحد متکلم۔ تو ماضی استمراری منفی بنانے کے دو طریقے پیچھے بتائے گئے، یا تو لفظ کانا سے پہلے ما نافیہ لگا دیا جائے، یا لفظ کانا کے بعد اصل فعل مضارع پر لائے نفی داخل کر دیا جائے۔
تو ما کنتو افہمو یا کانا لا افہمو؟ اللغۃ البنجلیۃ، بنگلہ معرب ہے بنجلہ، بنجلہ، تو ما کنتو افہم اللغۃ البنجلیۃ، ما کنتو افہم اللغۃ البنجلیۃ، وہ سب اردو زبان نہیں جانتے تھے، نہیں جانتے تھے، ما کانوا یعلمون یا کانوا لا یعلمون، اردو زبان اللغۃ الاردیۃ، کانوا لا یعلمون اللغۃ الاردیۃ۔ میں امتحانات میں فیل نہیں ہوا تھا، فیل ہونا ہے امتحان میں السقوط فی، تو فیل نہیں ہوا تھا، یہ ماضی استمراری منفی نہیں ہے، ماضی بعید منفی ہے، تو آئے گا ما کنتو سقطتو، ما کنتو سقطتو، میں فیل نہیں ہوا تھا امتحانات میں، فی الامتحانات، ما کنتو سقطتو فی الامتحانات۔ ہم لوگ کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے، ہم لوگ ظلم نہیں کرتے تھے، تو ما کننا نظلم، ما کننا نظلم، یا کننا لا نظلم، کسی پر احدن، ما کننا نظلم احدن، ظلم یظلم ظلما، یہ متعدی بنفسہ ہی ہے، مفعول بہ کی جانب بغیر علی کے متعدی ہوتا ہے، اس لیے علی حرف جار لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بغیر علی کے ہی پر کا معنی ترجمے میں کیا جائے گا، ما کننا نظلم احدا، ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ جیسے قرآن پاک میں ہے وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اس میں لا یظلم اللہ الناس اس طرح کچھ آیت ہے، اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، تو انفسہم یہ مفعول بھی مقدم ہے یظلمون کا، تو اس میں علی حرف جار کا استعمال نہیں کیا گیا، اگر علی حرف جار آتا تو ہوتا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ يَظْلِمُونَ، تو خلاصہ یہ کہ ظلم یظلم مفعول بھی کی جانب بغیر علی کے متعدی ہوتا ہے، اس لیے علی نہیں آئے گا۔ تم لوگ میرے ساتھ ٹہلنے نہیں نکلے تھے، نہیں نکلے تھے، یہ ماضی بعید منفی ہے،
تو ما کنتم خرجتم، ما کنتم خرجتم، میرے ساتھ، معی ٹہلنے، للتنزہ، ما کنتم خرجتم معی للتنزہ، میرے چچا ریل گاڑی پر سوار نہیں ہوتے تھے، سوار نہیں ہوتے تھے ماضی استمراری منفی۔ ما کانا یرکبو لا یا کانا لا یرکبو، میرے چچا امی اور ریل گاڑی پر، میرے چچا ریل گاڑی پر سوار نہیں ہوتے تھے، تو کانا لا یرکبو امی علی القطار، میرے چچا ریل گاڑی پر سوار نہیں ہوتے تھے۔ میری خادمہ کوئی چیز نہیں چراتی تھی، نہیں چراتی تھی ماضی استمراری منفی، تو ما کانت تسرقو یا کانت لا تسرقو خادمتی شیئا، ما کانت تسرقو یا کانت لا تسرقو خادمتی شیئا، تو پہلے اچھا کھانا نہیں پکاتی تھی۔ کنتے لا تحسنین طبخ الطعام من قبل، کنتے لا تحسنین یا ما کنتے تحسنین طبخ الطعام من قبل، میرے والد کسی کو واپس نہیں کرتے تھے، واپس نہیں کرتے تھے ماضی استمراری منفی، واپس نہیں کرتے تھے یعنی محروم نہیں کرتے تھے، تو آئے گا احرم یحرم احرام محروم کرنا، ما کانا یحرم یا کانا لا یحرم ابی سائلن، تم لوگ عربی جلسوں میں شریک نہیں ہوتے تھے، تم لوگ شریک نہیں ہوتے تھے۔ ما کنتم تحضرون، ما کنتم تحضرون، عربی جلسوں میں، یہ بھی بغیر فی کے استعمال ہوتا ہے، متعدی بنفسہ ہی ہے، تو ما کنتم تحضرون حفلات عربیۃ، حفلۃ جمع حفلات جلسہ، حفلات عربیۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، انتقام نہیں لیتے تھے ماضی استمراری منفی، تو ما کانا ینتقم یا کانا لا ینتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ، آپ کسی کھانے کی مذمت نہیں فرماتے تھے اور نہ اس کی بہت تعریف ہی کرتے تھے، مذمت نہیں فرماتے تھے ماضی استمراری منفی، کانا لا یذم
ضمہ یضم، نصرہ ینصرو سے مضاعف، تو کانا لا یضم طعاما ولا یمدحہ جدا، ولا یمدحہ یا وکانا لا یمدحہ جدا، وکانا لا یمدحہ جدا۔ التمرین نمبر 65، عربی میں ترجمہ کرو۔ صاف ہوا صحت کے لیے مفید ہے۔ صاف ہوا، الہواء الصافی، صحت کے لیے مفید ہے، مفید للصحت، الہواء الصافی مفید للصحت۔ تیرنا ایک اچھی ورزش ہے۔ تیرنا السباحۃ ایک اچھی ورزش ہے، ورزش ریاضۃ اچھی، طیبۃ ریاضۃ طیبۃ یا حسنۃ، السباحۃ ریاضۃ طیبۃ۔ میری دونوں بہنیں بیمار ہیں۔ میری دونوں بہنیں، اختایا، اختن بہن، تثنیہ اختان، جب یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوگا تو نون گر جائے گا، اختایا، اختایا علیلتان، یہ دونوں تاکید کے لیے نہیں ہے بلکہ تثنیہ کو واضح کرنے کے لیے ہے۔ اگر دونوں نہ ہو، میری بہنیں بیمار ہیں تو جمع لگے گا، جیسے جمع ہے، تو جملہ بنوانا ہے تثنیہ کا، اس لیے دونوں کا لفظ استعمال کیا، تاکید کے لیے نہیں ہے یہ، کیونکہ تاکید کی مشق ابھی شروع ہی نہیں ہوئی ہے۔ تو اختایا علیلتان، اس شہر کے مسلمان خوشحال ہیں۔ اس شہر کے یا اس شہر کے مسلمان، مسلمو ہذہ البلدۃ اس شہر کے مسلمان، اور اس ہو تو مسلمو تلک البلدۃ۔ خوشحال، متنعمون، تنعم یتنعم تنعما، خوشحال ہونا، متنعم خوشحال، جمع متنعمون، مسلمو ہذہ البلدۃ متنعمون، اور میسور الحال بھی آتا ہے، میسور الحال خوشحال، میسورون ہوا، یہ میسورون الحال، میسورون جب مضاف ہوگا تو نون گر جائے گا تو بچے گا میسورو الحال، پھر واو بھی گر جائے گا تو میسور الحال ہو جائے گا۔ تو مسلمو ہذہ البلدۃ متنعمون یا میسور الحال۔ تمہارے دونوں بھائی بڑے محنتی ہیں۔ تمہارے دونوں بھائی، اخوایا اخواکما، تمہارے، اخواکم، اخواکم، اخواکم
محنتی مجدان بڑے، جدن مجدان جدن، اخواکم مجدان جدن۔ میرے چچا پوسٹ آفس میں کام کرتے تھے، کانا یعملو میرے چچا عمی، کانا یعملو عمی پوسٹ آفس، فی مکتب البرید، کانا یعملو عمی فی مکتب البرید۔ میرے والد نے مجھے ایک انعام دیا ہے، قد اعطا میرے والد نے، والدی مجھے، ایایا بلکہ یہ ضمیر متصل ہی آ جائے، قد اعطانی والدی ایک انعام، جائزتاً، قد اعطانی والدی جائزتاً۔ یہ لڑکے مدرسے نہیں جاتے اور دن بھر کھیلتے ہیں۔ لا یذہب نہیں جاتے، لا یذہب ہؤلاء الاولاد الی المدرسۃ، لا یذہب ہؤلاء الاولاد الی المدرسۃ، ویلعبون النہار کلہ، ویلعبون النہار کلہ، یا ویلعبون طول النہار بھی آ سکتا، طول النہار۔ میرے والد، یہ گھڑی 10 بجے بند ہو گئی تھی، کانت وقفت یہ گھڑی، ہذہ الساعۃ کانت وقفت ہذہ الساعۃ 10 بجے، علی الساعۃ العاشرۃ کانت وقفت ہذہ الساعۃ علی الساعۃ العاشرۃ۔ کل ہم لوگ اسٹیشن گئے تھے، ہم گئے تھے، کنا ذہبنا اسٹیشن، الی المحطۃ کل امس، کنا ذہبنا الی المحطۃ امس۔ ایک دیہاتی گا رہا تھا اور بکریاں چرا رہا تھا، گا رہا تھا، کانا یغنی قروی، اور اس طرح بھی آ سکتا کانا قروی یغنی، اور بکریاں چرا رہا تھا، ویرعی الشیاہ، ویرعی الشیاہ شاة جمع شیاہ بکری، ویرعی الشیاہ۔ دو دوست ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے، کان الصدیقان یسافران معا، کان الصدیقان یسافران معا۔ میں ایک عربی مقالہ لکھ رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، اکتب ایک عربی مقالہ، مقالۃً عربیۃً، اکتب مقالۃً عربیۃً۔ لڑکیاں کھیل رہی ہیں اور خوش ہو رہی ہیں، لڑکیاں کھیل رہی ہیں، تلعب البنات
یا جملہ اسمیہ بنایا جائے تو البنات یلعبن، اور خوش ہو رہی ہیں، ویفرحن، البنات یلعبن ویفرحن۔ تم دونوں ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے تھے، تم دونوں ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے تھے۔ ایک دوسرے کو پہچاننا، تعارف یتعارف تعارفاً، تو کنتما لا تتعارفان، کنتما لا تتعارفان۔ ہم لوگ کل ایکسپریس سے دہلی جائیں گے، ہم لوگ جائیں گے، نذهب دہلی الی دہلی، کل ہم سے، ایکسپریس سے، بالقطار السریع، القطار السریع ایکسپریس، تیز رفتار ٹرین، تیز رفتار ٹرین کو ایکسپریس کہا جاتا، تو بالقطار السریع، نذهب الی دہلی ہم سے، بالقطار السریع۔ التمرین نمبر 66 فی الانشاء، انشاء کے بارے میں تمرین۔ نمبر 1، اپنے دارالاقامہ پر جملہ اسمیہ کے 6 جملے ایسے لکھو جن میں تذکیر و تانیث، واحد تثنیہ جمع میں مبتدا خبر کی مطابقت دکھا سکو۔ چھ جملے ہونے چاہیے جن میں مبتدا خبر میں مذکر مؤنث میں مطابقت اور واحد تثنیہ جمع میں مطابقت دکھائی جا سکے۔ جملہ نمبر 1، دار اقامتنا عمارۃ ثلاثۃ ادوار، دار اقامتنا عمارۃ ذات ثلاثۃ ادوار، ہمارے دارالاقامہ کی عمارت 3 منزلہ ہے، ثلاثۃ ادوار 3 منزلہ، ہمارے دارالاقامہ کی عمارت بلڈنگ 3 منزلہ ہے۔ اس میں داراقامتنا یہ مبتدا مؤنث ہے، داراقامتنا، اس کی خبر بھی مؤنث ہے، عمارتن، اور داراقامتنا مبتدا واحد ہے تو اس کی خبر بھی واحد ہے، عمارتن۔ جملہ نمبر 2، وَكُلُّ الْأَدْوَارِ مُخْتَصَّةٌ بِالطُّلَّابِ الْمُقِيمِينَ، کل الادوار، اور ہر منزل، اور ہر منزل خاص ہے رہنے والے طالب علموں کے ساتھ، اور ہر منزل خاص ہے ٹھہرنے والے، رہنے والے طالب علموں کے ساتھ۔
یعنی ہر منزل میں طالب علم رہ رہے ہیں۔ اس میں کل الادوار یہ مبتدا جمع ہے، جمع مکسر، تو جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، تو اس کی خبر جو ہے مختصۃن، یہ واحد مؤنث آئی ہے۔ تو تمام منزل، ہر منزل خاص ہے رہنے والے طلباء کے ساتھ۔ و دوراہل علویان مختصان بالطلبۃ الکبار، و دوراہل علویان، اور اس کی اوپر والی دو منزل، اور اس کی اوپر والی دو منزل مختصان خاص ہیں بڑے طلباء کے ساتھ، یعنی اوپر کی جو دو منزل ہے اس میں بڑے بڑے طلباء رہتے ہیں، صرف اور صرف چھوٹے طلباء اس میں نہیں رہتے، تو اس کی اوپر والی دو منزل خاص ہے بڑے طلباء کے ساتھ۔ و غرفتاہل وسطیتان مختصتان بالاساتذۃ، اور اس کے دو درمیانی کمرے غرفتاہل، ہاں تو دوراہل علویان میں مبتدا تثنیہ ہے تو اس کی خبر بھی تثنیہ آئی ہے، مختصان۔ غرفتاہل وسطیتان، اور اس کے دو درمیانی کمرے خاص ہیں اساتذہ کے ساتھ، یعنی اوپر کی جو دو منزلیں ہیں ان میں جو درمیانی کمرے ہیں بیچ والے، تو ان میں اساتذہ رہتے ہیں، وہ اساتذہ کے لیے خاص ہیں، تو اس کے دو درمیانی کمرے اساتذہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اس میں غرفتاہا یہ مبتدا تثنیہ ہے اور مؤنث بھی ہے، تو اس کی خبر بھی تثنیہ مؤنث لائی گئی ہے، تثنیہ مؤنث۔ اور اوپر دوراہل علویان، اس میں مبتدا تثنیہ مذکر تھا تو اس کی خبر بھی تثنیہ مذکر آئی ہے، مختصان۔ نمبر 5، وحجراتها مزینۃ بالجدران المجصصۃ والفرش الغالیۃ والمصابیح الکہربائیۃ، وحجراتها، اور اس کے کمرے، حجرات یہ حجرتن کی جمع ہے، اور اس کے کمرے مزینۃ سجے ہیں، یہ غیر ذوی العقول کی جمع ہے حجرات، تو غیر ذوی العقول کی جمع واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، تو مزینۃ، اور اس کے کمرے سجے ہیں بالجدران المجصصۃ، چونا کی ہوئی دیواروں کے ساتھ، رنگ کی ہوئی دیواروں کے ساتھ، جس چونا، تو چونا کی ہوئی یعنی چونے سے رنگی ہوئی، تو اس کی دیواریں چونے سے رنگی ہوئی، اس کے کمرے چونا سے رنگی ہوئی دیواروں سے مزین ہیں، اس کے کمرے چونا کی ہوئی دیواروں سے مزین ہیں، اور کیسے والفرش الغالیت، اور مہنگے فرش
اور مہنگے فرش یعنی مہنگے فرش بچھے ہوئے ہیں، قالین وغیرہ، والمصابیح الکہربائیت اور الیکٹرانک بلبوں کے ذریعے، تو اس کے کمرے چونے سے رنگ کی ہوئی دیواروں اور مہنگے فرشوں اور الیکٹرانک بلبوں سے مزین ہیں۔ وَسُكَّانُهَا كُلُّهُمْ مُلْزَمُونَ بِكَنسِهَا وَتَنظِيفِهَا، اور اس کے رہنے والے، سکان ساکن کی جمع ہے، اور اس کے رہنے والے سبھی، کلہم سبھی، اور اس کے رہنے والے سبھی، ملزمون لازم رکھتے ہیں اس کو جھاڑو لگانے اور اس میں صفائی کرنے، لازم رکھتے ہیں ان میں جھاڑو لگانا اور ان کو صاف کرنا، اور اس کے سبھی رہنے والے ان میں جھاڑو لگانے اور ان کو صاف کرنے کو لازم رکھتے ہیں، یعنی لازمی طور پر جھاڑو لگاتے ہیں اور ان کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ یہ ہو گئے 6 جملے جس میں مبتدا خبر کے درمیان تذکیر و تانیث واحد تثنیہ جمع میں مطابقت ہوئی۔ اب ہے نمبر 2، اپنے کمرے پر جملہ فعلیہ کے کم از کم 10 جملے ایسے لکھو جن میں فعل مضارع اور فعل ماضی کی کل قسمیں آ جائیں۔ مضمون کی وضاحت کے لیے جملہ اسمیہ سے بھی مدد لو۔ نمبر 1، جملہ نمبر 1، ما کان لنا محل السکن فی الجامعۃ انتسبنا الیہا۔ تو ما کان لنا ہمارے لیے نہیں تھا، محل السکن آرام کے لیے جگہ، تھی بولا جائے گا، تھی، ہمارے لیے نہیں تھی، آرام کے لیے جگہ، فی الجامعۃ جامعہ میں، حین انتسبنا الیہا جب ہم جامعہ سے جڑے، انتسبنا جڑے، متعلق ہوئے، جب ہم جامعہ سے جڑے، یعنی جب ہم جامعہ میں داخلہ لیا ہم نے تو اس وقت ہمارے لیے جامعہ میں کوئی سکون کی جگہ نہ تھی۔ فطالبنا المدیر، جملہ نمبر 2، فطالبنا المدیر انشاء حجرۃ للسکن، فطالبنا المدیر تو ہم نے ایڈیٹر سے مطالبہ کیا، انشاء حجرۃ ایک کمرہ بنوانے کا، تو ہم نے ایک کمرہ بنوانے کا ایڈیٹر سے مطالبہ کیا، للسکن آرام کے لیے، یعنی آرام کے لیے ہم نے ایک کمرہ بنانے کی جو ہے ایڈیٹر سے خواہش رکھی، مطالبہ کیا۔ اوپر والے جملے میں انتسبنا الیہا اور فطالبنا یہ ماضی ہیں، جملہ نمبر 3، فانشأ حضرتہ غرفۃ فصیحۃ تسع جمیع الزملاء استجابۃ لطلبنا۔ تو ان کے حضرت نے ایک
کشادہ کمرہ بنوایا، تو اس کے حضرت نے ایک کشادہ کمرہ بنوایا جو تمام باشندوں کو وسیع ہو، یا وسیع ہے، جو تمام باشندوں کو وسیع ہے، یعنی سب اس میں سما جاتے ہیں۔ استجابتاً لطلبنا، ہماری طلب کو قبول کرنے کی وجہ سے، یعنی ہماری جو طلب تھی تو طلب کو قبول کیا، پورا کرنے کی وجہ سے،